अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज आपको मैं 1967 के दौर में जो है ना एक फ़िल्म लाडो उसकी शूटिंग हो रही थी मुरीदवाल में ना, ये लाहौर से अंजरवाल के नज़दीक एक इलाका है। इस शूटिंग के दौरान जो है ना एक होने वाला झगड़ा जो सिर्फ तालिब इल्म बच्चों के दरमियान शुरू होता है, इस झगड़े से जो स्टार्ट दुश्मनी होती है, इस दुश्मनी के अंदर जो है ना कम अज़ कम 50 से ऊपर अफराद जो है ना मौत के घाट उतर जाते हैं। ये दुश्मनी किन दो ग्रुपों के दरमियान थी। एक मुरीदवाल थाना की हदूद के अंदर रिहायशी था मलक काला जो है ना, ये एक बहुत बड़ा नाम हुआ है और बड़ा ठीक ठाक ये बंदा था। इसके और ज़ैलदार ग्रुप, इन दो ग्रुपों के दरमियान जो है ना, ये जो ज़ैलदार ग्रुप था ये हंजरवाल का रिहायशी था। अब मैं आगे चल के स्टोरी में आपको बताता हूँ कि किस तरह ये अफराद जो है ना मौत के घाट उतर गए। झगड़ा फिल्म लाडो का एक गाना था जी, 67 में ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इस गाने का जो था ना वो उन्वान इस तरह से था कि शिक्रे दोपहरे में पिपली दे थले छनकाइयाँ वंगा, ये गालिबन इस तरह का गाना था। इस गाने की शूटिंग के दौरान ना बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इस झगड़े के बाद जो है ना एक रिटायर्ड आर्मी के अफसर थे, उनका नाम सैयद गालिबन अशरफ शाह था या इस तरह का नाम था उनका। उनकी टांगें जो है ना इस झगड़े के बाद जो है ना ज़ैलदार ग्रुप तोड़ देता है। यानी कि ये बच्चों का झगड़ा स्टार्ट होता है और ये बढ़ते बढ़ते जब बड़ों में आता है तो एक शख्स जो है ना उसकी टांगें ज़ैलदार ग्रुप तोड़ देता है। अब ज़ैलदार ग्रुप कौन था? ये वही ज़ैलदार ग्रुप है जिसमें मलक नसार, इफ्ता नंबरदार और ये तमाम मलक मुबशर तक ये जितनी इनकी वो ख़ानदानी जो है वो चले आ रहे हैं, जो भी इनका आगे से नाम लेने वाले, तो वो सारे जो है ना ये ज़ैलदार ग्रुप में थे। जबकि मलक काला ग्रुप जो था ना, ये जब झगड़ा शुरू होता है तो इस झगड़े के बाद जब वो रिटायर्ड मेजर साहब की वो टांगें तोड़ देते हैं तो वो उसके बाद जो है ना मलक काला जो है इस केस के अंदर शहादती बन जाता है। अब इसके शहादती बनने की वजह से जो है ना ज़ैलदार ग्रुप जो था ना, ये चूँकि उस वक्त जो है ना लोग ज़्यादा इसी तरह के थे, उजट ज़हन थे उनके, उनको ये पता नहीं होता था कि हम सब मर जाएंगे बाद में सुलह हो जानी है। तो नाजरीन वो जो होता है ना काला ग्रुप का वो जो मेन जो काला जिसके नाम पे ये दुश्मनी लिखी जाएगी, उसकी टांगे ज़ैलदार ग्रुप तोड़ देता है। दोबारा नाजरीन 1968 में जो है ना यही ज़ैलदार ग्रुप जो है ना ये मलक शरीफ होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस हमले में जो है ना शरीफ जब ज़ख्मी हो जाता है तो एक उमरी चेडू नाम का एक था बंदा, वो बड़ा ठीक ठाक उसका भी नाम था, वो आगे बढ़कर ना जब शरीफ की बंदूक को खींचने लगता है ना तो वो जिंदा होता है, वो आगे से फायर करता है और इस फायर की वजह से जो है ना उमरी चेडू जो है वो हलाक हो जाता है। अब ये 1968 का दौर था। अब इस FIR के अंदर जो है ना जो बंदे नामजद जिनके ऊपर ये FIR दर्ज हो जाती है उनके नाम आपको मैं बताता हूँ। मुश्ताक उर्फ कोडू, इसका नाम मलक इफ्तार उर्फ मन्ना, और तीसरा जो है मुजफ्फर उर्फ जफरी, इसके ऊपर जो है ना FIR दर्ज हो जाती है। 1970 में जब ये FIR दर्ज होती है तो इसके 4 साल के बाद ना सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम मुल्ज़मान को जो है ना बरी कर दिया जाता है। इस मुकदमे में नादरीन जो है ना उमरी चेडू, इसकी जो है डेड बॉडी तक नहीं मिलती और सुनने में यह आया कि शरीफ वगैरह जो थे ना उन्होंने इसकी लाश को जो है ना दरियाबुर्द कर दिया था। अब यहाँ से ये दुश्मनी जो है ना जोर पकड़ गई। रिहाई के बाद नाजरीन जब ये ग्रुप बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद जो है ना एक बशीर भट्टी नाम का एक सब इंस्पेक्टर था, वो थाना चूंग में तैनात था और चूनिया के इलाके में इसकी कहीं पर रिहाइश थी। इसने अपनी शादी के ऊपर जो है ना दोनों ग्रुपों को जो है ना दावत दे दी। अब उसकी शादी के ऊपर जब इन दोनों ज़ैलदार ग्रुप और काला ग्रुप इन दोनों का आमना सामना होता है ना तो वहां पर इतनी शदीद फायरिंग होती है। उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद लियाकत अली और शौकत अली, इन दोनों को जो है ना कत्ल कर दिया जाता है। इनमें से एक मलक काले का बेटा और दूसरा मलक काले का भतीजा होता है। मलक मुश्ताक उर्फ कोडू, मलक मुजफ्फर इफ्तार उर्फ मन्ना, मलक अमीर अली, सादक जट और मलक निसार पर दर्ज हो जाता है। नाजरीन 1980 के इस दौर में ना जब ये FIR दर्ज होती है तो ये मार्शल लॉ का दौर था। मार्शल लॉ कोर्ट से जो है ना सारे केस को सजाए मौत हो जाती है तमाम मुल्ज़मान को, और इस सजाए मौत के बाद जो है ना इनकी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो है ना अपीलें खारिज हो जाती हैं और सदर की जो रहम की अपील थी सादक और मलक निसार की जो है ना ये सजाए मौत 25 साल उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, जबकि बाकी तमाम मुल्ज़मान के ब्लैक वारंट इशू हो जाते हैं। 1984 में कोडू, मुजफ्फर, मन्ना और अमीर अली को जो है ना तख्तादार पर लटका दिया गया। नाजरीन 1986 में जो है ना ज़ैलदार ग्रुप इन्होंने काला ग्रुप के चंद अफराद के ऊपर जो है ना अगवा की। सुनने में यह है कि झूठी FIR दर्ज करवा दी ताकि ये मुल्ज़मान जो हैं इंटैर में करवाएं और ये तारीफ पे आते और जाते इनका जो है ना घात लगाने में मुश्किल ना हो। जब ये मुल्ज़मान जो है ना नामजद जो थे इस अगवा की FIR में,
یہ اپنی انٹیر میں کروانے کے لیے سیشن کورٹ آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پنجاب کی لاہور کی سب سے ہولناک فائرنگ، اس فائرنگ کو جو ہے نا اس کے بعد ایک کردار کا نام سکندر نیازی سیروں والا پڑ گیا تھا، سرفراز بھٹی عرف کالو شاہ پوریا، سکندر نیازی سیروں والا، سمری سوواڑے والا، ظفری نت جو نوری نت کا بیٹا تھا، ظفری سندیلا، عارف عرف آڈو اور چیئرمین جس نے سہرے باندھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے نا راستے میں گھات کچھ اس طرح سے لگایا کہ ایسے یعنی آنے والے مسافر جو ہیں یا روڈ پہ گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھیں کہ بارات آ رہی ہے۔ یہ جو اپنی انٹائر میں کروانے کے لیے سیشن کورٹ کی طرف ان کا منہ تھا، اور جب یہ ہنجروال سے تھوڑا سا آگے جو ہے چنگی ملتان روڈ وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ گھات لگائے افراد جو ہے نا جن میں اجڑتی قاتل اور پاکستان کی تاریخ کے اتنے بڑے بڑے نام جن کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، جن کے اوپر اتنے بڑے پروگرام لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر جھوٹ اور من گڑت کہانیاں لوگوں نے سنائی ہیں، حقیقت لوگوں کو نہیں بتائی، آپ کے بچوں کو وہ باتیں نہیں بتائیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئے اور اتنے افراد قتل ہونے کے بعد آج وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ خیر ناظرین، انہوں نے اتنی شدید فائرنگ کی، اسٹین گنوں کا دور تھا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے نا شیرو چنگڑ جو تھا نا، یہ مرزو چنگڑ کا والد تھا، اور شوقی چنگڑ جو لاہور کا ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اس کا جو ہے نا یہ چچا تھا غالباً، اس کو جو ہے نا اس فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک کر دیا گیا۔ ملک فقیر اور ملک کالا جو تھے نا وہ بھی اسی حملے میں جو ہے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اس فائرنگ کے نتیجے میں نا ایک ایسا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ایک اشفاق عرف موہنا نام کا لڑکا تھا، اسی حملے کے اندر نا اس کو 30 کے قریب فائر جو ہے نا سٹین گن کے یا غالباً سے زیادہ فائر اس کو لگے ہیں، لیکن وہ دیکھیں موجزاتی طور پہ جو ہے نا وہ شخص بچ جاتا ہے۔ دوبارہ اسی شخص پہ جو ہے نا نواں کوٹ کے علاقے میں دوبارہ اٹیک کرواتے ہیں، اور ذیلدار گروپ جو ہے نا اس کو غالباً سننے میں آیا کہ 200 کے قریب اس کو فائر مرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری دفعہ یہ حملے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ موہنا قتل ہوا ہے نا تو لوگ بتاتے ہیں کہ زیدی خان کا بھی نام آتا ہے، کالی چبیل کا بھی نام آتا ہے، واجد عمر گوگی کا بھی نام آتا ہے کہ اس اٹیک کو جو ہے نا ان 3 بندوں نے کیا ہے، لیکن مختلف ذرائع سے مختلف خبریں، میرے پاس اس کا کوئی کبھی شاہد تو ہے نہیں۔ اس مقدمے کے جو ایف آئی آر ہے نا یہ غالباً 1986 کو جو ہے نا یہ تھانہ نواں کوٹ میں درج ہوتی ہے، یہ مونے کے جو ہے نا مرڈر کی ایف آئی آر۔ ناظرین، یہ جو دور تھا نا اس دور میں اس کا نمبردار جو ہے نا اس کا لوگ بتاتے ہیں کہ ہنجروال کے علاقے کے اندر جو ہے نا اس شخص نے علاقہ غیر بنا دیا تھا۔ سننے میں یہ آیا کہ تھال کے اوپر رکھ کر یہ بندہ ہیروئن بیچتا تھا، اور اس وقت میرے چونکہ انکل چودھری فروز بھی وہاں پہ لگے ہوئے تھے، اور بڑا ایک تاریخی واقعہ، اس سے نمبردار کو ایک دور انہوں نے مارا بھی تھا تھانے میں ہنجروال کے اندر نا۔ اس کے بعد وہی چودھری فروز ہیں کہ جنہوں نے اس کو اپنے منہ سے ہی کہا تھا کہ جاؤ اب جتنی دیر میں یہاں پہ لگا ہوا ہوں تمہیں کوئی بندہ بھی نہیں پوچھے گا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو استا نمبردار جو ہے نا اس نے اس دور میں جو ہے نا ہیروئن کا اتنا بڑا وہاں پہ کام کیا ہے کہ ہنجروال کا علاقہ جو ہے نا اس کو لوگوں نے علاقہ غیر باڑا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ خیر، استا نمبردار جو ہے نا اس سے اپنے مخالفین کے اوپر فائرنگیں کرنی، اس کے پاس اتنا بڑا طاقتور گروپ تھا، لڑکوں کا ایک جتھا تھا اپنے بھتیجوں بھانجوں اور اپنے عزیزوں اقارب کا، اور لوگ اس کے اوپر اس طرح یعنی کہ جب ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑا عروج جس کو ملا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک رخام کا ایک رش پڑ جاتا ہے نا، تو وہ جس کو بھی ہاتھ پھیرے تو وہ بندہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہی پوزیشن جو تھی نا استا نمبردار کی بھی تھی۔ استا نمبردار نے اپنی دشمنی جو ہے نا بڑھا کر بھٹی گروپ کے ساتھ بھی جو ہے اس کی دشمنی سٹارٹ ہو گئی، اور اس کے علاوہ چبیلوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ساتھ بھائی ہوئے ہیں، انو چبیل، سرو چبیل، ان لوگوں کے بارے میں نا میں 10 پروگرام بھی کروں تو کم ہے کہ انہوں نے اتنے کو ظلم، اتنے کو جبر اور اتنے کو قتل کیے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ انہوں نے ATM کارڈ جو ہے نا دونوں پارٹیوں کو سمجھ لیتے تھے، ادھر سے پیسے لینے ان کے بندے مار دینے، ادھر سے پیسے لینے ان کے بندے مار دینے۔ تو اس طرح یہ جو چبیل تھے نا انہوں نے بہت زیادہ خوف اور بربریت کی ایک داستان شہر لاہور میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو تھا نا استا نمبردار یہ تاریخ پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنے مقدمات تھے، یہ سیشن کورٹ جب آ رہا ہوتا ہے تو چوک یتیم خانہ میں جب یہ پہنچتا ہے نا تو وہاں پر گھات لگائے ہوئے افراد جن کے اوپر یہ FIR درج ہوئی ہے ان کے نام ملک جمیل، ملک جہانگیر، ملک فقیر، ملک امیر علی، ملک انور علی اور رشید بھٹی جو ہے نا سابقہ MPA، ان کے نام پہ یہ FIR جو تھی نا نامزد درج ہوئی۔ اس FIR میں جو ہے نا ٹوٹل 23 ملزمان تھے، اور اس کی تفتیش جو تھی نا عظمت اللہ گوندل اور کیپٹن زبیر صاحب کے پاس تھی۔ سننے میں یہ ہے کہ کیپٹن زبیر نے اور جو عظمت اللہ گوندل تھے انہوں نے اتنی شفاف اس کیس کی جو ہے نا تفتیش کی تھی کہ بے گناہ افراد کو جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا تھا، اور باقی جو ملزمان تھے نا جو ان کی تفتیش میں ملزم ٹھہرتے تھے ان کو انہوں نے نامزد کر کے ان قتلوں میں چالان کر جیل بھیج دیا تھا۔ ناظرین، اس مقدمے میں جو ہے نا نولا چبیل اور جو تھا غلام حسین، ان دونوں کو آخر میں جو ہے نا سزائے موت ہو جاتی ہے، اور بعد میں سننے میں یہ آیا کہ یہ دونوں افراد ان قتلوں میں باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا ملک نثار کی بہن بچھو، اس کا ایک بڑا کردار ہوا ہے۔
آپ نے مولا جٹ میں وہ مکھو جٹی دیکھی ہوگی کہ جس طرح وہ یہ خواتین اس طرح کی تھیں، اور سننے میں آیا کہ ماشاءاللہ بڑی قداور اور بڑی دیکھنے میں بڑی خوبرو قسم کی یہ خاتون تھیں. تو ناظرین انہوں نے جو ہے نا بشرا صاحبہ نے جو ہے، بچی نام تھا ان کا، انہوں نے جو ہے نا ایک حملہ کروایا عارف حویلیوں والا کے اوپر نا، اور اس حملے میں جو ہے یہ سارے چبیل جو اجرتی قاتل تھے ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس حملے میں ناظرین جو ہے نا اس خاتون نے 7 افراد کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا. اب یہ ایف آئی آر جو تھی یہ چبیلوں کے اوپر، اور یہ بشرا بی بی جو تھی بچی، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر نامزد درج ہو گئی. سننے میں ناظرین یہ ہے کہ اس بچی نے جو ہے نا خاتون نے، رشید بھٹی جو ایم پی ہے وہ بھی، ان کے اوپر بھی قتلوں کے کافی ایف آئی آر اور مقدمات رہ چکے ہیں، دشمنی کا بہت بڑا ایک نام رہ چکے ہیں وہ بھی. اس کو جو ہے نا رشید بھٹی کو فون کیا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے اس کو فون کر کے کہا ہے کہ اگلی باری تیری ہے، یعنی کہ اس طرح کی دلیر خاتون تھی وہ. پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ، یہ خاتون اور ساتھ ان کی ملک نثار کی جو والدہ تھیں برکت بی بی، یہ دونوں تاریخ پیشی پہ سیشن کورٹ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ سمن آباد کراس کر کے ونت سنما کے سامنے آتی ہیں تو وہاں پر گھات لگائے افراد جو ہے ان پر اٹیک کرتے ہیں، جس میں یہ دونوں خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں، ایک ملک نثار کی والدہ اور دوسری ملک نثار صاحب کی بہن. ناظرین جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو ملک نثار کیمپ جیل کے اندر جو ہے نا دوسری دفعہ اپنی عمر قید جو ہے نا کاٹ رہا ہوتا ہے. ملک نثار کا بہت بڑا نام تھا جیلوں کے اندر. ملک نثار کو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس نام کو نہیں جانتا تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا. ملک نثار بڑا بارسوخ آدمی تھا، اور جیل کے اندر جتنی سفید پوشی سے اور جتنی یعنی کہ زبردست جیل اس بندے نے کاٹی ہے، شاید تاریخ جو ہے وہ اس کو سنہرے الفاظ میں لکھے اس کے تاریخی جو ہے قید کے دنوں کو. تو ناظرین یہ جو استا نمبردار تھا نا، یہ سارا گروپ جو تھا ملک نثار وغیرہ، اب یہ دیکھیں کتنے افراد قتل ہو چکے ہیں، 7 10 8 5 افراد کے اوپر یہ اٹیک ہوتے ہیں. ایک بندے کو تو انہوں نے مارنا ہے، لیکن ایک آٹومیٹک ہتھیار کا جو ہے نا نیا رجحان تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹین گن جو ہے نا اس کا منہ ذرا 19 سے 20 اگر ہو گیا تو آگے سے جتنے بھی بے گناہ افراد ہیں مر جائیں گے. تو یہ اجٹ لوگ تھے زیادہ تر. میں نے ان لوگوں پہ بڑی ریسرچ کی ہے، ان کو بڑا میں نے پڑھا، بڑا اسٹڈی کیا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان میں خواندگی کی شرح کم تھی، پڑھے لکھے افراد نہیں تھے. یہ اپنی نسل کو بھی جو ہے نا بدماشی کے لیے تیار کرتے تھے. اب ملک نثار جو اب اس کی والدہ اور بہن کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد جیل کے اندر کیا ہوا، یہ ساری باتیں چونکہ ٹائم کا دورانیہ بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ پروگرام کے اندر یہ ساری دشمنی کمپلیٹ کر دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. اور میری کہانیوں کو جو ہے نا ناظرین آپ اس اینگل سے دیکھا کریں کہ میں آپ کو ان لوگوں کے کردار اور ان کی باتیں اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اگر ہم سٹارٹ میں ہی وہ لڑائی جو فلم کے ایک گانے سے شروع ہونے لگی ہے اس کو ہم نہ شروع کرتے، بڑے اگر درمیان میں پڑھ کے جفی یا صلح صفائی کروا دیتے، ایک مثبت رول ادا کرتے، تو وہ جو 56 افراد یا 50 سے زیادہ تعداد میں افراد قتل ہو چکے ہیں شاید آج وہ زندہ ہوتے. تو یہ بے گناہ افراد کا قتل اور یہ بربریت اور خون ریزی لاہور شہر میں کب سے شروع ہوئی اور اس کے اغراض و انجام کیا ہیں ہوئے، اور ان لوگوں نے کیا میسیج چھوڑا، ان کی دشمنیوں سے کیا آپ لوگوں نے سیکھا، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھا کریں. پاکستان زندہ باد.